تھا۔ کب؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تو بن گیا تھا، لیکن ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ کس وقت؟ کہ حضرت آدم کا جسم بن گیا ہے لیکن ابھی تک روح نہیں پھونکی گئی۔ فرمایا میں اللہ کا نبی تھا۔ دوسری حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، وہ زمانے کے حساب سے اس سے اور پیچھے لے کر جاتی ہے۔ وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ کنت نبی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ابھی حضرت آدم کا جسم مبارک بھی نہیں بنایا، ابھی حضرت آدم کا جسم مبارک بھی نہیں بنایا گیا۔ ابھی حضرت آدم کے جسم مبارک بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو گوندا جا رہا ہے، کیونکہ تخلیق آدم کے کئی مراحل ہیں، جس میں سے ایک مرحلہ یہ ہے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ پانی لاؤ، ملائکہ کو حکم ہوتا ہے مٹی لاؤ، اب ان کو ملاؤ، ملا کر گوندو، گوند کر جب مٹی تیار ہو جائے پھر صورت آدم بنائی جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، ابھی حضرت آدم کا جسم مبارک بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا۔ میں صورت اللہ کا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو تیسری حدیث پاک با اعتبار زمانہ اس سے پیچھے جاتا ہے۔ اولاً کیا کہ حضرت آدم کا جسم بن گیا تھا لیکن ابھی روح نہیں پھونکی گئی، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ پھر با اعتبار زمانہ اور پیچھے فرمایا آدم علیہ السلام کا جسم کے لیے مٹی اور پانی کو ابھی ملایا جا رہا تھا، ابھی جسم مبارک بنا بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تیسری حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام کے پاس حضرت جابر بن عبداللہ آئے۔ جابر بن عبداللہ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ کیونکہ اللہ پاک کی صفت ہے خالق، خالق کا معنی ہے تخلیق کرنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ تو آپ نے حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ آیا اللہ پاک نے اپنے عرش کو پہلے بنایا ہے یا اپنی کرسی کو پہلے بنایا ہے یا لوح و قلم کو پہلے بنایا ہے یا زمین کا فرش پہلے بنایا ہے یا آسمان کی چھت پہلے بنائی ہے؟ اللہ پاک نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من قبل کل الاشیاء۔ فرمایا اے جابر، اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے، اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے بنایا۔ تو تین حدیث پاک میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت آدم کا جسم بن گیا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، میں اللہ کا نبی تھا۔ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، بین الروح والجسد، جسد یعنی جسم مبارک بن گیا تھا، ابھی روح ملائی نہیں گئی۔ میرے آقا فرماتے میں اللہ کا نبی۔ دوسرا فرمایا کہ آدم بین الماء والطین، کہ حضرت آدم کے جسم مبارک بنانے کے لیے ابھی مٹی تیار کی جا رہی ہے، ابھی صورت آدم بننی ہے۔
فرمایا کنت نبیًا، میں اللہ کا نبی تھا۔ تیسری حدیث پاک، یا جابر ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من قبل کل الاشیاء، اے جابر اللہ پاک نے تیرے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے بنایا۔ یہ میں نے 3 حدیثیں اس لیے پڑھی کہ میں نے آپ کو ایک دنیا کا ضابطہ بتانا ہے اور پھر اس کی نفی کرنی ہے۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت ہوتی ہے پہلے، پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے، پہلے اپنے گھر میں مبارکیں چلتی ہیں، پھر آس پاس مبارکیں چلتی ہیں، پھر عزیز و اقربا کو پتہ چلتا ہے وہ مبارکیں دیتے ہیں، پھر بچے کے نام کا تذکرہ آتا ہے، پھر بچے کے بارے میں تبصرے ہوتے ہیں کہ اس کا چہرہ والد جیسا ہے، والدہ جیسا ہے، یا اپنے دادے جیسے ہیں، یا یہ اس کا چہرہ پورا کس پر گیا ہے۔ یہ ساری باتیں کب ہوتی ہیں؟ بچے کی ولادت کے بعد۔ پھر بچہ تعلیم حاصل کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ ڈگریاں حاصل کر کے، امتحانات دے کے، محنت کر کے کسی مسند، منصب، جاب، سیٹ پر پہنچتا ہے، وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو۔ کوئی جج بن گیا، یا کوئی ڈاکٹر بن گیا، یا کوئی قاری بن گیا، کوئی امام خطیب بن گیا، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ 30 سال لگ جاتے ہیں، کم از کم 30 سال۔ 30 سال کے بعد شہرت اور چرچے شروع ہوتے ہیں۔ پتا چلا کہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ولادت پہلے، ذکر بعد میں۔ دنیا کا ضابطہ ہے ولادت پہلے، تذکرے بعد میں۔ دنیا کا ضابطہ ہے ولادت پہلے، تبصرے بعد میں۔ دنیا کا ضابطہ ہے ولادت پہلے، شہرت اور چرچے بعد میں۔ لیکن آشقان مصطفیٰ ذرا غور کرنا، میرے اور آپ کے لجپال آقا جن کے میلاد کے لیے آپ بیٹھے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی ولادت بعد میں ہو اور یہ ذکر کے چرچے عرش واحد کائنات میں میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم وہ ہیں کہ جن کی ولادت بعد میں، ذکر پہلے، ولادت بعد میں، تذکرے پہلے، ولادت بعد میں، تبصرے پہلے، ولادت بعد میں، شہرت اور چرچے پہلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ جن کی ولادت باصادت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن ان کا نام پاک انبیاء کی زبانوں پر، سبحان اللہ، ان کا نام پاک انبیاء کی دعاؤں میں، ان کے نام کے وسیلے سے حضرت نوح کی طوفان سے کشتی نکلی، ان کے نور کی برکت کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے جسم مبارک کو آگ نے نہیں چھوا، اور ان کے نور کے طفیل حضرت اسماعیل کے گلے کو تیز چھری نے نہیں کاٹا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ واحد کائنات میں میرے اور آپ کے لجپال آقا وہ ہیں کہ جن کی ولادت بعد میں ہو رہی ہے، لیکن ان کا ذکر، ان کے تذکرے، ان کے تبصرے شہرت کے ڈنکے عرش اور فرش پر سبحان اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بھی آیت بتاتی ہے کہ لوگوں آیت بعد میں ہے، ولادت باصادت بعد میں ہوئی ہے، لیکن ان پر درود و سلام تو پہلے پڑھا جا رہا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا معلوم واقعہ ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک کی کتابوں میں کہ اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے، لیکن اللہ پاک کی اس طرف کوئی نظر اتفاق نہیں ہو رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی طرف جس وقت توجہ فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم جس نام کو آج لائے ہو اس نام کو پہچانا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین، میں تیرے عرش کے سامنے تھا، جب میرے اندر روح پھونکی گئی میں نے آنکھیں کھولی، کیونکہ آنکھیں کھلتی اس وقت ہیں جب اندر روح آتی ہے، روح نکل جائے تو بڑوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب روح آ جائے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین، جب میرے اندر روح پھونکی گئی میں نے آنکھیں کھولی تو تیرے عرش مولا کے چاروں کونوں پر میں نے یہ نام پاک لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا کہ یہ نام تیرا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ فرمایا ہے کہ یہ نام میرا پیارا ہے۔ تو یہ میں نے تین حدیثیں پاک جو پڑھی ہیں کہ میں اللہ کا نبی تھا، حضرت آدم کا جسم مبارک بن گیا تھا، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، میں اللہ کا نبی تھا۔ ایک حدیث یا دعائیں کرتے رہے جن کا زمانہ پانے کے لیے انبیاء خواہشیں رکھتے رہے، یہ وہ نبی ہے کہ جن کا زمانہ پانے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ ہمیں آخری نبی کا زمانہ بنا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم سارے کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو انبیاء مانگتے رہے اللہ پاک نے بن مانگے مجھے اور آپ کو وہ عطا کر دیا۔ کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا، حضور کی امت میں بنا دیا، آخری نبی کے زمانے میں پھینک دیا اور کلمہ پڑھنے والوں میں سے بنا دیا۔ اس لیے عاشقان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگوں ذرا غور کیا کرو، نعمتیں تو بہت ہیں، نعمتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے، بندہ غور کرے نا کتنی نعمتیں ہیں، نعمتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تمہارے گنتی کے اعداد ختم ہو جائیں گے، اللہ کی نعمتیں پھر بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ کیا اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور بھی نعمتیں اللہ پاک کی، ہاتھ بڑی نعمت ہے، آنکھیں بڑی نعمت ہے، پاؤں بڑی نعمت ہے، زمین بہت بڑی نعمت ہے، آسمان پر چاند سورج ستارے بہت نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو جانا، حضور کی امت میں سے ہو جانا، یہ بہت سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کا ذکر ہو رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باصادت کا مہینہ ربیع الاول، ربیع الاول جو چل رہا ہے ابھی ہاف ہوا ہے، ربیع الاول، اور 12 تاریخ پیر کا دن، ایسے عربی کے اندر کہتے ہیں یوم الاثنین،
السبت ہفتہ، الاحد اتوار، یوم الاثنین پیر کا دن۔ پیر کا دن 12 تاریخ ربیع الاول کا مہینہ، شہر مکہ، جناب عبداللہ کا گھر سیدہ آمنہ کے آنگن میں آخری نبی کی ولادت باز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باز پر ویسے تو کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی کا سانس لیا۔ کیوں؟ جب بہار آ جائے تو ہر ایک خوش ہوتا ہے، اور بہار آنے کے لیے شرط ہے کہ پہلے خزاں کا وقت ہو۔ خزاں کا وقت ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا درمیان میں، لوگ ان کی تعلیمات کو بھول گئے، دلوں سے توحید کی اس کی محبت نکل گئی، اللہ پاک وحدہ لا شریک ہونا لوگ بھول گئے، اور انسانیت کا احترام ختم ہو گیا۔ اور تو اور اپنے بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کیا فضا ہو سکتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے جا کر جنگل کے اندر گڑھے کھود کر زندہ دفن کر دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر بلا کوئی فضا ہو سکتی ہے دل پر؟ وہ رب جس نے اپنا گھر خانہ کعبہ سجدے کے لیے بنایا، اس خانہ کعبہ میں 360 پتھر کے بت ہاتھوں سے گھڑ کر رکھے ہوئے تھے، سجدے جا کر ان کو کر دیتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضا ہوگی؟ سود عام، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا اور جنگیں شروع ہو جاتی کہ تیرا جانور پانی جو ہے نا پہلے پیے یا میرا جانور پانی۔ 40 سال جنگ جاری رہتی، گھوڑوں کی رفتار میں ایک کا گھوڑا آگے گزر گیا، 60 سال جنگ جاری رہی۔ 60 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، لیکن بات کیا کہ گھوڑا تیرا آگے کیوں نکلا ہے؟ جب ایسی حالت ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ دلوں کی فضا بے آبادی، دل فضا بالکل ہر طرف۔ جب ایسی حالت تھی تو اس وقت شہر مکہ میں سیدہ آمنہ کے آنگن میں وہ آ گئے جن کو سدا بہار کہیں گے، وہ آ گئے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہار اندر، بہار اندر، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جانا، یقیناً خزاں کے بعد بہار تھی، یقیناً بے آباد دلوں کو آباد کرنے والے آ گئے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والے آ گئے، اور جن کے ضمیر مردہ تھے ضمیر جگانے والے آ گئے، شفقت کی بنیاد رکھنے والے آ گئے، بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے آ گئے، انسانوں کو مقام مرتبہ دینے والے آ گئے۔ تو جب اس خزاں کے بعد بہار آئے تو اس مہینہ کو کہتے ہیں ربیع الاول۔ سبحان اللہ۔ اللہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باز سے دو شعر پڑھ دیں۔ سونا آیا تے سچ گے گلیاں بازار، سونا آیا میں تا رج رج خوشیاں مناوا، اللہ دا سونا یار آ گیا، میں تا رج 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 خوشیاں مناوا، اللہ دا سونا یار آ گیا، اللہ دا سونا یار آ گیا، میرا شکر تے جشن مناوا، اللہ دا سونا یار آ گیا، اللہ دا سونا یار آ گیا، اللہ دا سونا یار آ گیا، میں تا رج رج
रच जागता रच रच जागता रच रच खुशियां मनावा अल्लाह दा सोना यार आ गया उड़ साथियां तेरी कोई तोड़ नहीं उड़ साथियां तेरी कोई तोड़ नहीं जीवा बादल इनको कोई तोड़ नहीं क्यों के इनके घर विच इनके घर विच इनके घर विच अल्लाह दा सोना यार आ गया अल्लाह दा सोना यार आ गया सरकार किया है सरकार किया है सोने किया है प्यार किया है हकी किया है बाया मुस्तफा बाया मुस्तफा बाया मुस्तफा। तो उस महीने का नाम क्या है? रबीउल अव्वल। रबी का माना है बहार, रबी का माना क्या है? बहार। अल अव्वल का माना है पहली बहार। अब अंदाजा लगाइए कि क्या हुजूर से पहले बहारें नहीं आई या बहारें आई लेकिन इस जैसी बहार नहीं आई? हुजूर से पहले बहारें तो आई, यानी हुजूर से पहले नबी और रसूल आए, आसमान से किताबें भी उतरी, लेकिन जैसी बहार अब आई है ऐसी बहार पहले है। उसकी वजह अल्लाह पाक ने जितने अंबिया और रसूल भेजे ना पहले, फरमाया किसी को फरमाया कि आप एक बस्ती के नबी हो, उनके लिए उतनी हदबंदी कर दी। किसी को फरमाया कि आप एक शहर के नबी हो, क्योंकि अंबिया रसूल आए हैं 1,24,000, 1,24,000। अब 1,24,000 में से किसी को कहा एक बस्ती के नबी, किसी को कहा एक शहर के नबी, किसी को कहा एक कौम और कबीले के लिए, और किसी को कहा कि एक जमाने के रसूल हैं आप। लेकिन जब आशिकाने मुस्तफा मेरे और आपके प्यारे आका की बारी आई ना, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास। ऐ महबूबे करीम, हमने आपको भेजा है कहां तक? महबूब ज़मीनें भी तेरे लिए हैं, ज़माने भी महबूब ज़मीनें भी तेरे लिए हैं, ज़माने भी तेरे लिए हैं। आप पिछले अंबिया की तरह नहीं है कि एक बस्ती के लिए, एक बस्ती के नबी, एक शहर के नबी नहीं, एक इलाके के नहीं, एक कौम के नहीं। जहां जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां वहां तक प्यारे मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। जहां जहां तक खुदा की खुदाई होगी वहां वहां तक प्यारे मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। जहां जहां तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वाली आयत जाएगी वहां वहां तक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वाली आयत जाएगी। जहां जहां तक रब की रुबूबियत का ऐलान होगा वहां वहां तक प्यारे मुस्तफा की मुस्तफाई का ऐलान होगा। तो रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार या पहली खास बहार। पता चला कि जिस महीने में सरकार सलाम की विलादत बासादत हुई ना, वो ऐसा महीना है जो अपने नाम में एक पैगाम देता है। पैगाम ये देता है, आशिकाने मुस्तफा यूं तो नबी हैं सारे मुहतरम, लेकिन ऐ सरबरे अंबिया तेरी क्या बात है कि सारे नबियों की शान बहुत हैं। हजरत आदम का मकाम बहुत है, हजरत इब्राहीम की खुल्लत का मकाम बहुत है, हजरत इस्माइल का मकाम बहुत है, हजरत इसहाक का मकाम बहुत है, हजरत याकूब और यूसुफ और यूनुस का मकाम बहुत है,
حضرت زکریا و یحییٰ کا مقام بہت ہے، حضرت شیس ادریس و ذوالکفل کا مقام بہت ہے، حضرت ایوب کا مقام بہت ہے، حضرت موسیٰ عیسیٰ کا مقام بہت ہے، لیکن اے سرور انبیاء تیری کیا بات؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ لفظ پیغام یہی دیتا ہے کہ لوگوں بہاریں پہلے بھی آئی ہیں، نبی پہلے بھی آئے ہیں، رسول پہلے بھی آئے ہیں، نبوت کے پھول پہلے بھی کھلے ہیں، لیکن جیسا یہ پھول کھلا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں کھلا، ایسا پھول پہلے نہیں کھلا، اب سدا بہار ہے۔ کیوں؟ پہلے انتظار ہوتا تھا ایک رسول کے بعد دوسرے رسول کا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا، اور اب ایسی سدا بہار آئی ہے، اب نہ کوئی اور پھول کھلے گا، نہ کوئی کلی کھلے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ آسمان سے کتاب اترے گی، جیسے وہ خود پیارے نبی عظمت و شان والے ہیں، جو ان پر کتاب اتری تو بھی بڑی عظمت و شان والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ، کچھ مہینے حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بھی ان کا بڑا احترام تھا، اور ان کے اندر کون کون سے مہینے؟ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان 4 مہینوں کا احترام حضور کی ولادت سے پہلے بھی بہت تھا۔ رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ان کا احترام شروع سے کیا جاتا تھا، لیکن میرے پیارے نبی کی ولادت کے لیے نہ انتخاب ہوا رجب کا، حالانکہ بڑا احترام والا مہینہ ہے، نہ انتخاب ہوا ذوالقعدہ کا، بڑے احترام والا مہینہ ہے، نہ انتخاب ہوا ذوالحجہ کا، بڑے احترام والا مہینہ ہے، نہ انتخاب ہوا محرم کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان مہینوں میں میرے آقا کی ولادت ہوتی نا تو لوگ کہتے کہ حضور کو مقام ملا ہے ان مہینوں کی وجہ سے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی یہ کہے کہ حضور کو مہینے بڑے برکت والے مہینے میں ولادت ہوئی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو الگ مہینہ جو 3واں مہینہ ہے ربیع الاول، اس میں ولادت میرے آقا کی ہوئی، تاکہ پتا چلے کہ ربیع الاول کے مہینے کو شرف ملا ہے میرے آقا، تاکہ پتا چلے کہ میرے آقا کا شرف یہ ذاتی ہے، کسی مہینے کی وجہ سے نہیں ہے۔ پھر جمعے کا دن شروع سے ہی احترام والا سمجھا جاتا تھا، پہلے زمانوں سے ہی جمعے کا دن، لیکن حضور کی ولادت جمعے کو نہیں ہوئی بلکہ پیر کو ہوئی ہے، پیر والے دن ہوئی ہے۔ حالانکہ پیر کا دن پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، پیر والے دن کا کوئی احترام کا کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، جمعے کے دن کا ذکر پہلے سے ملتا ہے کہ جمعہ احترام والا دن ہے۔ سرکار کی ولادت جمعے والے دن نہیں ہوئی، کیونکہ اگر جمعے والے دن ہوتی تو لوگ کہتے کہ سرکار کو مقام ملا ہے جمعے والے دن کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے سوار کے دن سرکار کی ولادت کا دن مقرر کیا تاکہ سوار والے دن کو عزت ملے میرے آقا کی وجہ سے۔ دیکھیے مہینہ بھی وہ کہ جو پچھلے زمانوں میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں تھا، لیکن جب سرکار کی ولادت ہو گئی تو عام بھی خاص ہو گیا، عام خاص ہو گیا۔ سوار کا دن کے ہفتے میں کوئی خاص ذکر نہیں تھا پہلے زمانوں میں، جمعے کے دن کا ذکر تھا، لیکن پیر والے دن عام سے خاص ہو گیا۔
پتا چلا جو سرکار کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ عام ہو تو خاص ہو جاتا ہے. وہ بر اعظم افریقہ ملک حبشہ کا رنگ کا ظاہری طور پر کالا غلام بھی ہو, گلے میں غلامی کی زنجیر بھی ہو, لیکن جب سرکار کے قدموں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو حضرت عمر بھی کہتے ہیں سیدنا بلال آ گیا, سیدنا بلال آ گیا. سرکار کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے, جس کی نسبت سرکار سے ہو جائے, مہینے کی نسبت سرکار سے ہوئی عام سے خاص ہو گیا, پیر والے دن کی نسبت ہوئی عام سے خاص ہو گیا. دائیاں تو بہت آئی, دائیاں تو مکے میں بہت آئی, لیکن اور کسی دائی کا ذکر, اس کا نام حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا, تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا, علماء کی زبان پر کسی دائی کا نام نہیں آتا. دائیاں تو مکے میں بہت آئی, ہر سال بچوں کو گود میں اٹھا کر لے جاتی تھی, لیکن اور کسی دائی کا ذکر نہیں ملتا, نام کا پتہ نہیں ہے. لیکن حلیمہ سعدیہ کا نام بچے بچے کو یاد ہے, بچے بچے کو یاد ہے. کس وجہ سے؟ حالانکہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں, 1400 سال گزر گیا ہے. کیوں؟ حلیمہ عام تھی نا, سرکار سے نسبت ہو گئی خاص, سرکار سے نسبت ہوئی خاص ہو گئی. ربیع الاول کا مہینہ 12 مہینوں میں عام تھا, سرکار کے ساتھ نسبت ہوئی خاص ہو گیا. سوموار کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں عام تھا, سرکار سے نسبت ہوئی خاص ہو گیا. حلیمہ سعدیہ عام تھی, سرکار سے نسبت ہوئی خاص ہو گئی. بلال کون جانتا تھا, لیکن وہی بلال سرکار سے نسبت ہوئی تو چلتے مکہ کے بازاروں میں ہے اور قدموں کی آواز وہاں جنتوں میں ہے, جنتوں میں جا رہی ہے. اور علامہ اقبال کہتے ہیں فارسی زبان میں, بلال از حبش, بلال از حبش, سلمان از فارس, سہیب از روم. فرماتے ہیں کہ خدا کا کرنا دیکھو کہ بلال کہاں ملک حبشہ سے چلے, آقا کے قدموں سے چلے. سلمان فارسی کہاں ملک ایران سے چلے, آقا کے قدموں کے ساتھ جڑ گئے. اور اسی طرح سہیب رومی کہاں روم سے چلے, آقا کے قدموں سے جڑ گئے. لیکن ابو جہل و ابو لہب مکے میں رہتے ہوئے آقا کے نہ ہو سکے, مکہ میں رہتے ہوئے آقا کے نہ ہو سکے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات چل رہی تھی, پیر کا دن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب کے گھر کی لونڈی جس کا نام ہے سویبہ, وہ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو بھتیجا. ابو لہب نے خوشی میں آ کر انگلی اٹھا کر کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا, جا میں نے تجھے غلامی سے آزاد کیا. وقت گزرتا گیا, میرے آقا نبی تو یوم اول سے ہے, لیکن اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر مبارک میں. جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ابو لہب نے انکار کیا, ابو لہب نے انکار کیا, انکار پر ڈٹا رہا, زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا. لیکن ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی تھی, حضور کی ولادت کی خوشی منائی تھی, انگلی اٹھا کر کہ تو نے بڑی اچھی خبر دی ہے, جا میں نے تجھے آزاد کیا. وقت گزرتا گیا, ابو لہب مر گیا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو لہب مرنے کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا.
یہ حضرت عباس کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا جان بھی ہیں رشتے میں اور حضور کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت عباس کو خواب میں ملا ابو لہب مرنے کے بعد۔ جناب عباس نے پوچھا ما حالک یا ابا لہب، ما حالک یا ابا لہب، اے ابو لہب مرنے کے بعد کیسے گزر رہی ہے، مرنے کے بعد کیا حال احوال ہے؟ تو ابو لہب کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہوں۔ تکلیف میں تو ہونا ہے، زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا، انکار کیا، دشمنی رکھی حضور سے۔ کہتا ہے جس دن سے مرا ہوں بڑی تکلیف میں ہو، لیکن جب یوم الاثنین آتا ہے، جب سوار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، وہ انگلی جو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں اٹھا کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس سے میٹھا پانی نکلتا ہے جس کو پی کر میری تسکین ہو جاتی ہے۔ اب یہاں غور کرنا، میلاد منانے والوں کے لیے نکتہ پیش کر رہا ہوں۔ ابو لہب نے زندگی میں کلمہ ایک بار بھی نہیں پڑھا، ایسے ہے نا، ایک بار بھی نہیں پڑھا، لیکن حضور کی ولادت کی خوشی منائی اپنی انگلی سے کہ آپ، اس نے اشارہ، میں نے تجھے آزاد کیا، لونڈی خبر لائی، اس کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا، بڑی اچھی خبر لائی، اور اللہ پاک کسی کا بدلہ رکھتے نہیں۔ ابو لہب زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہ پڑھے، لیکن آقا کے میلاد کی خوشی انگلی سے منائے، تو اللہ پاک اس کا بدلہ نہ رکھے۔ تو دروڑ چک والو، جو پیارے نبی کا کلمہ بھی پڑھے گا، ساتھ میلاد بھی منائے گا، اللہ کتنے راضی ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نعرہ حیدری، مار کی آمد، حضور کی آمد، منظار کی آمد، نعرہ حیدری، دیکھیے ابو لہب نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، یہ ایسے ہماری عقل کا معیار کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے میں 99 اچھائیاں ہونا، اچھے کام کیے ہوں، ایک اس سے کام غلط ہو جائے نا، 99 کا تذکرہ کوئی نہیں کرے گا، ایک برائی کا تذکرہ ہر کوئی کرے گا۔ یہ معیار ہے لوگوں کا، رب کا معیار کچھ اور ہے۔ رب کہتا ہے جب میں عدل کرنے پر آؤں نا، تو جس نے اتنی نیکی کی میں اس کو بھی سامنے رکھ دوں گا، جس نے اتنی برائی کی میں اس کو بھی سامنے رکھ دوں گا، اچھائی کا بھی بدلہ دے دوں گا، برائی کا بھی بدلہ دے دوں گا۔ اللہ پاک کسی کی بدلے کو رکھتے نہیں ہیں، تو لوگوں کا معیار کچھ اور ہے، رب کی ترکڑی اور ترازو کچھ اور ہے۔ اب دیکھیے ابو لہب نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی منائی، اللہ پاک نے ادب نہیں رکھا۔ اگلا نقطہ، ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ لیا۔ ابو لہب نے خوشی منائی بھتیجا سمجھ لیا، یعنی محمد بن عبداللہ سمجھ لیا، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور ہم اور آپ جو خوشیاں مناتے ہیں محمد رسول اللہ مان کر، امام الانبیاء مان کر، سید الانبیاء جان کر، سید الاولین والآخرین جان کر، حبیب خدا مان کر، محبوب خدا مان کر۔ ارے ابو لہب بھتیجا سمجھ کے خوشی منائے تو اللہ اس کا اجر ضائع نہ کرے، تو جو رب کا محبوب مان کے خوشیاں منائے گا اللہ کیسے اجر، جو رب کا محبوب مان کر خوشیاں منائے گا اللہ پاک کیسے اجر ضائع کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہونا تو خوشیاں منایا کرو، اور عاشقان مصطفیٰ غور کر لینا، سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے، سب سے بڑی رحمت بھی حضور، سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے، سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے۔
نہ حضور سے بڑھ کر کوئی فضل ہے رب کا اور نہ حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یفرحوا مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کا ایسے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوتا ہے زمانہ حال میں کرو اور مستقبل میں کرتے چلے جاؤ. یہ عربی زبان کا جو مضارع کا صیغہ یہ ترجمہ پیش کرتا ہے کہ موجودہ زمانے میں کرو اور آگے کرتے چلے جاؤ. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا کا معنی یہ ہے کہ خوشیاں مناؤ مناتے چلے جاؤ. خوشیاں مناؤ مناتے چلے جاؤ. اور اسی طرح جو ہے نا ایسے بہت سارے احباب کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ صرف میلاد اور جو ہے نا یہ صرف پاکستان انڈیا میں ہے، باقی نہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں حضور کا میلاد منایا جاتا ہے. جو نہیں مناتے وہ صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے. باقی ہر جگہ پر حضور کا میلاد منایا جاتا ہے. مکہ و مدینہ میں بھی لوگ اپنی رہائش گاہوں میں حضور کا میلاد مناتے ہیں. اور مسجد حرام اور مسجد نبوی میں میلاد ہوتا تھا آج سے 1 صدی پہلے کی بات ہے. موجودہ حکومت ہے نا سعودی حکومت، اس کے آنے سے پہلے لوگ میلاد مناتے تھے. یہ صرف موجودہ حکومت کا سارا کرتا رہتا ہے کہ اس وقت میلاد نہیں ہوتا مسجد حرام میں، ورنہ مکہ المکرمہ کے بازاروں میں حضور کا میلاد ہوتا تھا. سیدہ آمنہ کے حجرے کے پاس آقا کا میلاد ہوتا تھا. مسجد نبوی میں آقا کا میلاد ہوتا تھا. لوگ تو کہتے ہیں کہ دین اسلام کا مرکز مکہ و مدینہ ہے، لیکن دین اسلام کا مرکز مکہ و مدینہ 100 سال سے نہیں ہے، 1400 سال سے ہے. لوگ 100 سال کو یاد رکھتے ہیں، پچھلے 1300 سال کو بھول جاتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام کا میلاد منایا جاتا تھا. تو اس لیے آقا علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منانا یہ ایمان کی علامت ہے، حب رسول کی علامت ہے. کسی کا تذکرہ بار بار کرنا یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اور ایسا تھا ایک بچی نے بورڈ اٹھایا ہوا تھا پلے کارڈ، اور اس کے اوپر جو عربی عبارت لکھی ہوئی تھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس بچی نے ہاتھ میں اٹھایا تھا کارڈ اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا من لم یفرح بمولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیعالج قلبہ فإنہ مریض بالجفا. کارڈ پر عربی جو الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ جس کو حضور کی ولادت کی فرحت نہ ہو، جس کو حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو، اس کا دل بیمار ہے. وہ اپنے دل کا علاج کرائے، اس لیے کہ اس میں بے وفائی کا مرض آ گیا.